کی زبان میں معاہدہ ہو چکا. پیغمبر اپنے حجرے میں تشریف لے گئے. اتنی دیر میں کچھ لوگ اور باہر آ گئے. انہوں نے دیکھا ایک ناکا کھڑا ہوا اور بیچنے والا بھی کھڑا ہوا ہے. تو انہوں نے ناکا بیچنے والے سے پوچھا بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا بیچ رہا ہوں. دوسرے صاحب نے پوچھا بیچ رہے ہو؟ کہا بیچ رہا ہوں. دو تین لوگوں نے اس سے پوچھا. اس نے کہا ہاں اس کو فروخت کرنے آیا ہوں. تو پوچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے بتایا جو تم دینا چاہو دے دو. ان میں سے ایک صاحب نے اس قیمت سے زیادہ قیمت لگائی جو رسول نے لگائی تھی. رسول اللہ نے 50 درہم اور انہوں نے 60 درہم قیمت لگا دی. اس نے کہا ٹھیک ہے یہ ناکا آپ کا ہو گیا. اتنی دیر میں رسالت مآب بھی تشریف لے آئے. رسالت مآب نے کہا یہ لو 50 درہم لاؤ ناکا مجھے دو. اس نے کہا کہ کون سی ناکا؟ یہ ناکا تو ان کی ہے, انہوں نے خرید لیا, 60 درہم دے دیا. پیغمبر نے کہا تمہارا اور میرا ابھی کیا معاہدہ نہیں ہوا تھا؟ ابھی سودا نہیں ہوا تھا تمہارا اور میرا کہ تم نے یہ اونٹنی مجھے 50 درہم میں بیچ دی ہے, فروخت کر دی ہے؟ اب اس نے پلٹ کے کہا یا رسول اللہ, یا جو بھی انداز تخاطب ہو, یہ بتائیے کہ میں نے تو اس سے معاہدہ کیا اور اس نے مجھے 60 درہم دیے, میں نے اس کو ناکا بیچ دی. آپ کے پاس اگر کوئی گواہ ہے میرے اور آپ کے سودے کا تو اس گواہ کو پیش کر دیجئے, اس لیے کہ آپ کی ہی بتائی ہوئی شریعت میں دعوے پر گواہ لانا لازمی. تاریخ اسلامی میں بہت سے ایسے واقعات گزرے ہیں کہ گواہ مانگے گئے ہیں. تو کہا کہ اسی فقہ اسلامی میں اس وقت تک کسی کا دعویٰ قبول نہیں کیا جا سکتا کہ جب تک وہ گواہ پیش نہ کرے. آپ نے خود بتایا. تو آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ جو میرے اور آپ کے معاہدے کا گواہ بن جائے؟ پیغمبر نے کہا ظاہر سی بات ہے کوئی گواہ ہے ہی نہیں, کیونکہ جس وقت یہ معاہدہ ہو رہا تھا میں اور تم اکیلے تھے, کوئی نہیں تھا. ایسے میں لکھا ہے کہ ایک جلیل القدر صحابی ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے. انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ رسول اللہ نے کہا میں نے اس سے 50 درہم میں یہ ناکا خریدی ہے اور اب یہ منکر ہو رہا ہے, اب یہ انکاری ہو رہا ہے کہ ایسا کوئی معاہدہ ہوا ہی نہیں. تو اور یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی گواہ ہو تو لے کے آؤ کہ جو اس وقت ہمارے اور اس کے درمیان اس خرید و فروخت کا گواہ ہو, اور اس وقت میرے پاس کوئی نہیں تھا کہ جو اس واقعے کا گواہ ہو. ابن ثابت انصاری پڑھ کے کہتے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے یہ ناکا 50 درہم میں خریدا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے یہ ناکا 50 درہم میں خریدا ہے. اب وہ شخص کہنے لگا بیچنے والا کہ دیکھیے آپ جھوٹ بول رہے ہیں, جس وقت ہمارا اور ان کا پیغمبر کا معاہدہ ہو رہا تھا یہ ابن ثابت انصاری تو موجود ہی نہیں تھے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. پیغمبر نے پلٹ کے ابن ثابت انصاری سے کہا کہ ہاں یہ شخص ٹھیک کہہ رہا ہے کہ تم اس وقت تو تھے نہیں کہ جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا, اور تم گواہی دے رہے ہو کہ ایسا ہوا ہے, تو تم بغیر دیکھے کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو اب انہوں نے صحابہ کا عقیدہ بتایا. کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ, ہم نے بغیر دیکھے گواہی دی کہ وہ ہے. آپ نے کہا شریعت ہے, ہم نے آپ کے کہنے پر گواہی دی. آپ نے کہا اللہ ہے, ہم نے آپ کی زبان پر یقین کرتے ہوئے گواہی دی کہ اللہ ہے. تو اس وقت یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو رسول دے دے اسے لے لو, جس چیز سے رسول منع کر دے اس سے رک جاؤ. بات واضح ہو رہی ہے؟ جس چیز کو دے دے اسے لے لو, جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ. اب دیکھو پیغمبر نے کیا کیا دیا ہے امت کو. قرآن بھی رسول نے دیا ہے, شریعت بھی رسول نے دی ہے, فقہ اسلامی بھی رسول نے دی ہے, یہ تمام حقوق, یہ فرائض, یہ سب کچھ رسول نے دیا ہے. یہ اٹھنے بیٹھنے کے آداب بھی رسول نے دیے ہیں, یہ کھانے پینے کے آداب بھی رسول نے دیے ہیں. رسول, ہمارا رسول اس منزل معراج پر ہے. توجہ میری جانب, ہمارا رسول اس منزل معراج پر ہے اخلاقیات اور تعلیمات کی, کہ رسول نے یہ تک بتا دیا کہ کیسے چلو, کیسے رکو, کیسے کھاؤ, کیسے پیو, کیسے پانی پیو, کتنے بڑے نوالے توڑو, دسترخوان پہ بیٹھا کیسے جائے, جب گھر میں جاؤ تو کون سا قدم پہلے جائے, کون سا قدم بعد میں جائے, جب مسجد میں جاؤ تو کون سا قدم پہلے جائے, کون سا قدم بعد میں جائے, جب مسجد سے باہر آ جاؤ تو کون سا قدم پہلے آئے, کون سا قدم باہر جائے, جب تم بیت الخلا تک میں جاؤ تو اس میں بھی رسول نے آداب بتا دیے کہ بیت الخلا میں بھی جا رہے ہو تو کون سا قدم پہلے جائے, کون سا قدم بعد میں جائے. تو وہ رسول جو بیت الخلا تک کے آداب بتا کے جائے
کیا وہ یہ بتا کے نہ جائے گا کہ میرے بعد میرا خلیفہ کون ہوگا، میرا جانشین کون ہوگا؟ تو 23 برس رسالت کی زندگی، حیات رسالت کے 23 برس اٹھا کے پڑھو۔ پیغمبر نے ان 23 برسوں میں بہت بڑے بڑے کام کیے۔ 13 برس مکے میں گزارے، 10 برس مدینے میں گزارے۔ جو 13 برس مکے میں گزارے وہ بڑے خوف کے عالم میں گزرے، اس لیے کہ تبلیغ بھی کرنا ہے اور اپنی جان کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو 10 برس مدینے میں آ گئے، اس میں 87 لڑائیاں بھی لڑی ہیں اور پورا کا پورا دین اسلام بھی دیا ہے۔ اور جو اصحاب ہیں وہ پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ پیغمبر کی زبان پر یقین کیا تمام اصحاب نے، اس لیے کہ قرآن کہہ چکا تھا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک اس پر وحی کا نزول نہ ہو جائے۔ اصحاب نے اس آیت پر یقین کیا، سورہ مبارکہ والنجم کی آیت، توجہ، اصحاب نے اس آیت پر یقین کیا کہ یہ نبی اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک اس پر نزول وحی نہ ہو جائے۔ تو پیغمبر نے سورہ فاتحہ سنائی، اصحاب نے یقین کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں بولتے۔ پیغمبر نے سورہ بقرہ سنائی، سب نے یقین کیا کہ یہ اپنی طرف سے نہیں بولتے، اللہ کہتا ہے تو بولتے ہیں۔ پیغمبر نے سورہ آل عمران سنائی، سب نے یقین کیا کہ یہ اپنی طرف سے نہیں بولتے جب تک وحی کا نزول نہ ہو جائے۔ پیغمبر نے سورہ مائدہ سنائی، سب نے یقین کیا کہ یہ اس وقت تک نہیں بولتے جب تک اللہ کی وحی کا نزول نہ ہو جائے۔ پیغمبر سورہ کوثر دے رہے تھے، پیغمبر سورہ فلق دے رہے تھے، پیغمبر سورہ ناس دے رہے تھے، پیغمبر سورہ اخلاص دے رہے تھے، پیغمبر سورہ کافرون دے رہے تھے، پیغمبر سورہ انفال دے رہے تھے، پیغمبر سورہ توبہ دے رہے تھے، پیغمبر سورہ نساء دے رہے تھے، پیغمبر سورہ حج دے رہے تھے، پیغمبر سورہ مومنون دے رہے تھے، پیغمبر سورہ منافقون دے رہے تھے، پیغمبر ایک ایک سورہ دے رہے تھے۔ سب یقین کر رہے تھے کہ یہ سب کچھ سچ ہے، اس لیے کہ یہ اس وقت تک نہیں بولتا جب تک وحی کا نزول نہ ہو جائے۔ تو جو رسول سورہ بقرہ دے رہا تھا، جو رسول سورہ توبہ دے رہا تھا، جو رسول سورہ آل عمران دے رہا تھا، جو رسول سورہ نساء دے رہا تھا، وہی رسول تو غدیر میں بھی کچھ کہہ رہا تھا۔ مومنین دونوں ہاتھ اٹھا کے من کنتا مولا، جبریل کے مولا، دوزر کے مولا، کمبر کے مولا، نعرہ حیدری۔ سلامت رہیں آپ۔ جہاں جہاں حضرات بیٹھے آواز جا رہی ہے سب کو نا ماشاءاللہ۔ تو رسول کے کہنے پر عمل کرو اور رسول کی بات پر یقین کرو، یہ ہے قرآن کی تعلیم۔ گفتگو آگے بڑھ رہی ہے اور آہستہ آہستہ میں آپ کو کسی منزل تک لے جانا چاہتا ہوں کہ رسول جس چیز کی تعلیم دے اس پر عمل کرو، رسول کے کہے ہوئے پر یقین کرو۔ تو یہ 1400 برس سے جو ہم اسی مقام پر رکے بیٹھے ہیں، یہ بھی رسول ہی کی تعلیم ہے، یہ بھی رسول ہی کے بتائے ہوئے پر یقین ہے کہ جس رسول نے قرآن دیا تھا اسی رسول نے حسین بھی دیا تھا۔ سلامت رہیں جنہوں نے میرا جملہ محفوظ کیا ہے۔ جس رسول نے قرآن دیا تھا اسی رسول نے حسین بھی دیا تھا۔ میں یہ جملہ نہ کہتا اگر ایک جلیل القدر صحابی عزیز قدر، ایک راوی محترم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت محفوظ نہ کی ہوتی کہ پیغمبر مسجد نبوی کے منبر پر محو خطبہ ہے، سامنے اجلہ صحابہ کرام کا مجمع تشریف فرما ہے، کھوے سے کھوا چھل رہا ہے، سب پیغمبر کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہمتن گوش ہیں، کوئی نہ دائیں دیکھ رہا ہے نہ بائیں دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ اصحاب کو بھی معلوم ہے جب عبادت کی نیت ہو جاتی ہے تو دائیں بائیں نہیں دیکھا جاتا، اس لیے کہ عبادت ٹوٹ جاتی ہے۔ سب پیغمبر کو دیکھ رہے تھے، ہمتن گوش ہیں کہ پیغمبر کیا ارشاد فرمانے جا رہے ہیں۔ عظیم خطبہ ارشاد فرما رہا تھا میرا رسول، کائنات آدم و عالم، فخر مملکت خداوندی، عظیم ترین خطبہ دے رہا تھا اور سب ہمتن گوش تھے۔ ایسے میں پیغمبر چونکہ بلندی پر تھے تو پیغمبر کی نگاہ میں پوری مسجد نبوی کا منبر تھا، منظر پوری مسجد نبوی کا۔ پیغمبر نے دیکھا کہ اس حجرے سے حسین نکلے جو ایک واحد حجرہ تھا جسے مسجد میں کھلنے کی اجازت تھی۔ ایک حجرہ، ایک دروازہ جس کو اجازت دی گئی تھی کہ یہی مسجد میں کھلا رہے گا، باقی سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ کبھی اس پر بھی غور کیا آپ نے
کہ اللہ نے اجازت کیوں دی ایک دروازے کو، باقی سارے دروازے بند کروا دیے؟ بہت سے لوگ مصر بھی ہو گئے تھے، ضد بھی کرنے لگے، یا رسول اللہ ایک کھڑکی ہی کی اجازت مل جائے۔ پیغمبر نے کہا نہیں، یا رسول اللہ ایک سوراخ کی اجازت مل جائے کہ دیکھا کریں کہ مسجد میں کیا ہو رہا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کہ اگر میری مرضی پر ہوتا تو میں تمہیں پورے دروازے کھولنے کی اجازت دے دیتا، لیکن یہ دروازے اللہ نے بند کروائے، تو جو دروازے اللہ بند کر دے انہیں کھولنے کی کوشش نہ کرو، اللہ نے دروازے بند کروائے۔ تو ایک دروازہ جو مسجد میں کھلا رہا، کبھی غور کرو، متفق علیہ روایت ہے، سب نے لکھا ہے کہ ایک ہی دروازہ تھا جو مسجد نبوی میں کھلنے کی جسے اجازت تھی۔ تو اگر آپ کی سماعتیں جاگ رہی ہیں اور مودت اور معرفت معراج پر ہے، تو کیا میں یہ جملہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے صرف اس ایک دروازے کو کھلنے کی اجازت اس لیے دی کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ مسجد میں مسجد ہی کا دروازہ کھل سکتا ہے؟ اللہ نے ایک دروازے کو کھلنے کی اجازت دی، پیغمبر دیکھ رہے ہیں اس حجرے کا دروازہ کھلا، چھوٹا سا حسین برآمد ہوا، 3.5 یا 4 برس کا سن مبارک ہے حسین ابن علی کا، لاکھوں جانے ہماری قربان رسول کے نواسے پر، دوڑتے ہوئے نانا کی طرف آ رہے ہیں، اس لیے کہ نواسا نانا کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، دوڑتے ہوئے نانا کی طرف آ رہے ہیں، پیغمبر دیکھ رہے ہیں میرا نواسا آ رہا ہے، میری جانب آ رہا ہے، انتظار میں ہے کہ آ جائے، لیکن اب پیغمبر نے دیکھا چونکہ دوڑ رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ ابا کا دامن کہیں قدم میں الجھ جائے اور کہیں حسین لڑکھڑا کے گر نہ جائے۔ رسول کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ حسین گر جائیں، اور جو حسین کو گرانا چاہے وہ رسول کو کہاں پسند ہوں گے؟ توجہ ہے، پیغمبر نے دیکھا کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین لڑکھڑا کے گر جائیں، فوراً ممبر چھوڑا، تیزی سے دوڑتے ہوئے گئے، حسین کو اٹھایا، کلیجے سے لگایا، ممبر پہ بیٹھے، حسین کو زانو پہ بٹھایا، خطبہ مکمل کر دیا، نیچے اترے، اصحاب نے گھیر لیا، یا رسول اللہ اتنا عظیم خطبہ دے رہے تھے، خطبہ چھوڑ کے نواسے کو اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ تو پیغمبر نے ایک عظیم جملہ دیا، کہا سنو، جو میں بول رہا تھا وہ حدیث تھی، جو گر رہا تھا وہ قرآن تھا۔ لبیک یا حسین! سلامت رہے یا رسول اللہ کہنے والے، سلامت رہے یا حسین کہنے والے، اس لیے کہ یہی سب سے بڑا استعارہ ہے اتحاد ملت کا، حسین اور رسول۔ اس لیے رسول اللہ نے کہا حسین منی وانا من الحسین، چونکہ رسول نے اس حدیث میں پہلے حسین کا نام رکھا اور بعد میں اپنا تذکرہ کیا، تو اس لیے اللہ نے بھی یہی طریقہ رکھ دیا کہ سال شروع ہوگا تو پہلے حسین کا ذکر ہوگا اور ربیع الاول میں رسول کا تذکرہ ہوگا۔ یہ ایک طریقہ قدرت ہے کہ اللہ نے ایسا رسول کی زبان کو مبارک قرار دے دیا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو رسول دے وہ لے لو، جس سے رسول منع کرے اس سے رک جاؤ۔ توجہ ہے آپ کی نا؟ تو کچھ چیزیں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ ایک وجود جو رسالت کا وجود ہے، چلو چھوڑتا ہوں، ایک آیت آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ جہاں اللہ نے بڑے واضح الفاظ میں، توجہ، جہاں تک مجمع بیٹھا ہوا ہے، میں شکر گزار ہوں کہ اس کڑکتی ہوئی دھوپ میں آپ تشریف فرما ہے اور آپ کے دل میں رسول کی محبت کی گرمی جولا ہے۔ یہ دھوپ کچھ بھی نہیں ہے رسول کی گرمی، محبت کی گرمی کے سامنے۔ اس لیے بہت مختصر گفتگو ہوگی، زیادہ زحمت دینا نہیں چاہتا، لیکن جتنی بھی گفتگو ہے آپ میرے ساتھ متصل رہیں گے ذہنی طور پر۔ اللہ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اے ایمان والو اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اور جب بھی قرآن کی آیت ہے، کوئی روایت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس پہ ڈیبیٹ ہو جائے کہ ہے بھی یا نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فردوہ الی اللہ والرسول. اے ایمان والو، اگر تم میں کبھی بھی کسی بھی موقع پر کسی بھی بات پر کوئی تنازع ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، اب یہ بات ہو رہی ہے ایمان والوں کی، مسلمانوں کی، کلمہ گویوں کی. اللہ کافروں سے نہیں کہہ رہا، اللہ مسلمانوں سے کہہ رہا. اور اللہ کہہ رہا ہے جب بھی تم میں کسی بات پر جھگڑا ہو جائے، جب بھی تم میں کسی بات پر تنازع ہو جائے، بحث چھڑ جائے، تو آپس میں فیصلہ کرنے کی کوشش نہ کرنا. تو پروردگار پھر کیا کرے؟ کہ اس تنازع کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف منتقل کر دو، ان کے حوالے کر دو. یعنی تمہارا جو جھگڑا ہو خود سے طے نہ کرنا، اس کا فیصلہ خود نہ کرنا، بلکہ رسول کے حوالے کر دو، اللہ کے حوالے کر دو. پیغمبر کی زندگی تک تو بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ رسول زندہ ہیں، موجود ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. اس وقت اگر امت میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے سب پہنچ جائیں گے، یا رسول اللہ ہمارے جھگڑے کا فیصلہ کیجئے. آپ کی سماعتوں کا شکر گزار ہوں. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اسی مقام پر روکا ہے میں نے آپ کو. رسول کی حیات میں یہ آیت اتری یا نہیں اتری؟ سب ہے نا میرے ساتھ؟ مجھے یہ بتاؤ، کیا رسول کی حیات میں کوئی مجھے ایسا موقع بتاؤ کہ کیا رسول کی حیات میں کوئی جھگڑا مسلمانوں میں ہوا؟ نہیں ہوا. یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ رسول موجود ہوں اور امت لڑ جائے، ایسا ہوا ہی نہیں. تو پھر یہ آیت کیوں اتری؟ بھائی جب رسول کے حیات میں کوئی جھگڑا ہونا ہی نہیں تھا آپس میں، تو اللہ یہ آیت کیوں اتار رہا ہے کہ جب تمہارے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی تنازع ہو جائے، کوئی بحث چھڑ جائے، تو اس کا فیصلہ رسول سے کروانا. اس وقت تو کوئی جھگڑا ہوا ہی نہیں، اس وقت کوئی تنازع تھا ہی نہیں، اس وقت کوئی فرقہ تھا ہی نہیں، اس وقت کوئی تیسری فقہ تھی ہی نہیں، اس وقت کوئی دوسرا عقیدہ و نظریہ تھا ہی نہیں. اس وقت تو صرف رسول تھے، کسی میں مجال نہیں تھی کہ جھگڑا کرتا. تو پھر یہ آیت اتری کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ رسول کے دور میں تو لڑیں گے نہیں. بڑی آہستگی سے آپ میرے ساتھ آ رہے ہیں. یہ رسول کے دور میں تو نہیں جھگڑیں گے، یہ رسول کے بعد فرقہ ہو جائیں گے، ٹکڑوں میں بڑھ جائیں گے، جھگڑیں گے، آپس میں ایک دوسرے سے تنازع کریں گے، بحث و مباحثہ کریں گے. تو اس لیے ہم نے یہ آیت رکھی کہ اگر کبھی بھی آپس میں جھگڑا ہو جائے تو جھگڑے کا فیصلہ رسول سے کروانا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اگر خدا نخواستہ امت میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے، اس وقت جھگڑا ہوتا ہے، کوئی فساد ہوتا ہے، خدا نخواستہ کوئی بحث ہو جاتی ہے، تو کس کے پاس جائیں؟ اس لیے کہ رسول تو ہے ہی نہیں، رسول تو پردہ فرما گئے. لیکن آیت اپنی جگہ زندہ ہے، آیت اپنی جگہ منسوخ نہیں ہوئی، آیت موجود ہے اور جھگڑے بھی موجود ہیں، بحث مباحثہ بھی موجود ہے، تنازع بھی موجود ہے. تو اب آیت کہہ رہی ہے کہ اپنے تمام تنازع کو رسول کی طرف منتقل کرو، رسول کے حوالے کرو. لیکن میں کیا کروں کہ بہت سے لوگ اس بات پر مصر ہے کہ رسول تو مر گئے، رسول تو نعوذ باللہ مردہ ہو گئے، رسول تو قبر کا پیوند بن گئے، تو اب کیا کریں؟ تو وہ رسول نہیں کہ جو آیت تو بیان کر دے، آیت کی تفسیر بیان کر کے نہ جائے. اسی دن کے لیے رسول نے کہا تھا، دیکھو ایک تو یہ ہے طریقہ، یا تو رسول کو آج تک زندہ مانا جائے کہ تمام جھگڑے رسول کے حوالے کر دیے جائیں، یا پھر رسول کی اس حدیث کو تسلیم کیا جائے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. یعنی میں اپنے بات کوئی اپنے جیسا چھوڑ کر جاؤں گا کہ جس کے پاس اپنے جھگڑوں کا فیصلہ لے کے جانا، تو وہ جو فیصلہ کرے گا وہ وہی فیصلہ ہوگا جیسے میں نے فیصلہ کیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول چلے گئے، تو پھر اب دیکھنا یہ ہے کہ پھر جھگڑوں کا فیصلہ کیسے ہو. رسول اس دنیا سے چلے گئے، رسول پردہ فرما گئے، تو اب میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر بھی صحابہ کا عقیدہ کیا ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ اب میں دیکھتا ہوں یہاں پر بھی صحابہ کا عقیدہ کیا ہے. کیا صحابہ رسول کو مردہ جانتے ہیں یا زندہ جانتے ہیں؟ اور فیصلہ ہونے جا رہا. اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو اللہ کی آیت میں نے آپ کو سنا دی، اور آیت کی تفسیر ہے کہ ایک بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے رسول سے نہ مانگو، قبروں پہ جانا حرام ہے. ایک بہت بڑا طبقہ ہے نا کہ رسول چلے گئے، وہ نہیں سنتے. اور اب صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حاکم نیشاپوری نے المستدرک میں یہ روایت لکھی، مقتدر عالم اہل سنت لکھ رہے ہیں کہ روضہ رسول ہے، قبر رسول ہے، قبر رسول سے کوئی شخص لپٹا ہوا ہے،
اور رسول اللہ کو یا رسول اللہ کہہ کر مخاطب کر رہا ہے قبر رسول سے، اور اس سے اپنی حاجتیں بیان کر رہا ہے۔ ایسے میں ایک منافق روضہ رسول میں داخل ہوا۔ کون داخل ہوا؟ منافق داخل ہوا۔ مستدرک لکھ رہی ہے ایسے میں ایک منافق روضہ رسول میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا ایک شخص ہے جس کی پیٹھ اس کی طرف ہے اور اس کا چہرہ رسول کی قبر کی طرف ہے، اور وہ رسول کی قبر سے متوسل ہو رہا ہے اور رسول اللہ کو یا رسول اللہ کہہ کے مخاطب کر رہا ہے اور ان سے اپنی حاجت بیان کر رہا ہے۔ یہ منافق آگے بڑھا، اس نے اس شخص کی گدی پہ ہاتھ ڈالا اور گدی پہ ہاتھ ڈال کے روضہ رسول سے جدا کیا کہ ہٹو یہاں سے، کیا شرک کر رہا ہے۔ جیسے ہی اس منافق کی نگاہ اس شخصیت پر پڑی، اس نے فوراً اپنا ہاتھ ڈھیلا کر دیا، چونک گیا، اس لیے کہ وہ کوئی اور نہیں، جو رسول کی قبر سے لپٹے ہوئے تھے وہ کوئی اور نہیں، حضرت ابو ایوب انصاری تھے۔ فیصلہ تو ہو گیا نا، حضرت ابو ایوب انصاری تھے جو رسول کی قبر سے لپٹے ہوئے تھے، جو رسول کی قبر سے لپٹ کر رسول سے دعا مانگ رہے تھے، اپنی حاجت بیان کر رہے تھے۔ جیسے ہی گدی سے پکڑ کر ان کو جدا کیا تو اب ابو ایوب انصاری اس منافق سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، تو کیا سمجھ رہا تھا کہ میں کیا اینٹ گارے اور پتھر سے مانگ رہا تھا؟ ارے میں اپنے رسول کے روبرو بیٹھ کر ان سے گفتگو کر رہا تھا۔ تو یہی فیصلہ ہو گیا کہ رسول کی قبر کو مردہ ماننا منافقوں کا عقیدہ ہے، رسول کو زندہ ماننا صحابہ کا عقیدہ ہے، صحابہ کا عقیدہ ہے۔ تو کیوں نہ ہو ہمارا زندہ رسول؟ اس لیے کہ جس کی شریعت زندہ وہ رسول بھی زندہ۔ تمہارا کوئی جہاد میں جا کے مر جائے، خود ساختہ جہاد میں، خود ساختہ جہاد میں کوئی تمہارا جا کے مر جائے تو وہ تو شہید ہو جائے، اور شہید کے لیے قرآن میں ہے کہ وہ زندہ ہے۔ بھائی کوئی خود سے جہاد پہ چلا جائے، جا کے مر جائے تو اس کو شہید کہا جاتا ہے، اور شہید کے لیے تم کہتے ہو وہ زندہ ہے۔ اور جو شہادت کی آیت سنا کے گیا ہے، کیا وہ رسول مردہ ہوگا؟ وہ رسول بھی تو زندہ ہے، اس رسول کی بھی تو زندگی کا یقین کرو۔ تو میرے عزیزوں ایک جملہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس بھرے ہوئے مجمع میں، اس پورے میڈیا کے گواہیوں، ان کی آنکھوں کی گواہی کے سامنے، دیکھیے اس وقت بڑے تحمل سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت عالم اسلام میں اتحاد و اتفاق کی بڑی ضرورت ہے۔ یقیناً بہت سی قوتیں ہیں جو ہم پر حملہ آور ہو رہی ہیں، اور میں بذات خود اسلام کے ہر فقہ، ہر مسلک، ہر مشرب کا احترام کرتا ہوں، سب کا، اس لیے کہ سب رسول کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن عزیزوں بات یہ ہے کہ یہ جو قبر رسول ہے یہ ایک بہت بڑا آستانہ ہے، ادھر سے بہت سے لوگوں کی تمنائیں وابستہ ہیں، بڑی امیدیں وابستہ ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرارداد کی صورت میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حرمین ہیں ہمارے، یہ جو دو مقدس حرمین ہیں، یہ من جملہ پورے عالم اسلام کے انڈر میں ہونا چاہیے۔ جتنے فرقے ہیں سب کو اجازت ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہر فرقہ اپنے کو حق سمجھتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ جہاں پر قبر رسول ہے جسے گنبد خضرا کہا جاتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ایک مطالبہ، میرا ذاتی مطالبہ ہے، میری قوم کا نہیں، میرا ذاتی ایک رائے ہے کہ قبر رسول کو ہمارے محترم بریلوی مسلک کے جتنے بھی احباب ہیں ان کے حوالے کیا جائے۔ بہت کم لوگ بول رہے ہیں میرے ساتھ۔ قبر رسول کا چارج امام احمد رضا خان بریلوی کے ماننے والوں کے حوالے کیا جائے، اس لیے کہ جو قبر کو مانتے ہی نہیں وہ قبر کا کیا کریں گے؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ توجہ فرمائی نا آپ نے؟ یہ رسول ہے، یہ رسول سب کا رسول ہے، یہ رسول سب کا رسول ہے، یہ مصطفیٰ سب کا مصطفیٰ ہے، وہ مصطفیٰ کہ جو اپنے بعد ایسی سیرتیں چھوڑ کر گئے کہ جو سیرتوں کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ ہر کتاب نے متفق ہو کے لکھا، علامہ حسکانی علیہ الرحمہ شواہد التنزیل میں لکھ رہے ہیں، ابو صالح کشفی ترمذی سنی الحنفی مناقب مرتضوی میں لکھ رہے ہیں کہ ایک بار پیغمبر نے کہا الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے،
اور اس کے بعد پیغمبر نے کہا پروردگار حق کو وہاں وہاں موڑ جدھر جدھر علی مڑتے چلے جائیں. تو جدھر علی ہوگا وہاں حق ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا. تو میرے عزیزوں ایک فہرست ہے طویل حق پر جم جانے والوں کی. آدم سے لے کے خاتم تک سب حق پر ہیں. آدم بھی حق پر، نوح بھی حق پر، موسیٰ بھی حق پر، عیسیٰ بھی حق پر، ابراہیم بھی حق پر، یعقوب بھی حق پر، یوسف بھی حق پر، یوسف بھی حق پر، یحییٰ بھی حق پر، زکریا بھی حق پر، لوط بھی حق پر، ہود بھی حق پر، صالح بھی حق پر، ہر نبی حق پر، خود علی بھی حق پر، خود مصطفیٰ بھی حق پر. جملہ دینے جا رہا ہوں. آدم بھی حق، نوح بھی حق پر، ابراہیم بھی، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی، خود علی بھی حق پر. لیکن فرق یہ ہے کہ آدم سے عیسیٰ تک 1,23,999 انبیاء سب کے سب حق پر. لیکن فرق یہ ہے کہ یہ سب انبیاء حق کے پیچھے اور حق علی کے پیچھے. توجہ فرمائی نا آپ نے. اور میرے پاس وقت بہت مختصر رہ گیا ہے. خدا آپ کی معرفت و مودت میں اضافہ فرمائے. اس اتحاد بین المسلمین خدا قائم و دائم رکھے. یوں ہی شیعہ سنی سب مل کے رسول رسول اور حسین حسین کرتے رہے. خدا اس اتفاق کو اتحاد کو سلامت رکھے. اور اس میں یقیناً ہمارے یہاں کی انتظامیہ کا بہت بڑا اور بہت گہرا دخل ہے کہ جس طریقے سے وہ انتظام کرتے ہیں اور کوئی ایسی کیفیت نہیں آ پاتی کہ کوئی جھگڑے کی کیفیت ہو جائے. اس میں ہم بالکل برابر سے ہمارے محترم اہل سنت والجماعت برادران بھی شامل ہیں. خدا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. تو یہ ہے حق جسے پیغمبر بتا کے بھی گئے، دکھا کے بھی گئے. بتا کے بھی گئے، دکھا کے بھی گئے. تو اب جو پیغمبر دے دے وہ لے لو، جس سے روک دے رک جاؤ. ختم ہو گئی گفتگو. کہ جو ہم سب کا باپ ہے جسے آدم کہا جاتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، ابو البشر حضرت آدم علی نبینا صلوات والسلام، وہ حضرت آدم. ختم ہو رہی گفتگو. جب اس دنیا میں آئے تو دو کام کیے، میں نے حوالے دے دیے، علامہ حسکانی اور مناقب مرتضوی. دو کام کیے آدم نے آ کے اس دنیا میں. توجہ میری جانب. دو کام. اور سب سے پہلے دو کام کون سے تھے؟ پہلا کام جس کی وجہ سے انہیں توبہ ملی، فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. ہم نے آدم کو کچھ کلمات سکھائے جس کے ذریعے سے انہوں نے ہم سے دعا مانگی، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، ان کو بخش دیا. تو اب دونوں علماء اہل سنت لکھتے ہیں کہ جب آدم دنیا میں آ گئے تو دو کام کیے آدم نے. ایک کام یہ کیا کہ روئے، اور ایک کام یہ کیا کہ وسیلہ اختیار کیا. روئے فراق جنت میں اور بخشش کا وسیلہ قرار دیا پنجدن پاک کو، محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین کو. یہ میں بیان کر چکا اپنی تقریروں میں اس اشرے میں، دوبارہ نہیں بیان کرنا. کہا دو کام کیے آدم نے، ایک تو روئے اور ایک وسیلہ اختیار کیا. بس یہی پہ اڑ جائے گی اپنے آخری مرحلے میں. دو کام آدم نے کیے، ایک روئے ایک وسیلہ اختیار کیا. شیطان نے دیکھا کہ دو کام جو آدم نے کیے اس سے آدم کی ہو گئی توبہ قبول، آدم بخشے گئے. شیطان کو معلوم ہو گیا کہ رونے سے اور وسیلے سے انسان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. وہ دن ہے اور آج کا دن شیطان رونے سے بھی بہکاتا ہے، وسیلے سے بھی بہکاتا ہے، رونے سے بھی دور کرتا ہے، وسیلے سے بھی دور کرتا ہے. تو اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ رحمانی قوت کہاں ہے اور شیطانی قوت کہاں، اور انتخاب کرنا ہے رحمانی قوتوں کا. اور آج بھی اس بھرے ہوئے پنڈال میں، اس بھرے ہوئے چوک پہ بیٹھے ہوئے حق کا اعلان ہو رہا ہے اور دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ چاہے پورے سال انسان کتنے ہی جھگڑے کیوں نہ کر لے، لیکن محرم کا چاند طلوع ہوتے ہی حسین سب کو یکجا کر دیتے، حسین جدا نہیں ہونے دیتے. پہلی محرم آ جاتی ہے، کیا شیعہ، کیا سنی، کیا بریلوی، کیا اہل حدیث، کیا دیوبندی، سب کے سب حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں. اس وقت میڈیا پر بھی ذکر حسین ہے، پرنٹ میڈیا پر بھی ذکر حسین ہے. اس وقت دنیا کے 15,000 شہروں میں حسین کا ماتم ہو رہا ہے. اس وقت عالم یہ ہے کہ تقریباً 2.5 کروڑ سے زیادہ زائرین روضہ حسین پر موجود ہیں، اور آج یہ تعداد 3 کروڑ سے بھی تجاوز کر جائے گی.
3 کروڑ سے زیادہ زائرین. جا کے دیکھنا کربلا کا حدود اربع کتنا ہے اور پھر سوچنا کہ حسین آج بھی معجزہ ہے. اتنی سی کربلا 3 کروڑ آدمیوں کو اکوموڈیٹ کرتی ہے, محفوظ کرتی ہے, اور کہیں کوئی بھگدڑ نہیں, کہیں کوئی موت نہیں. یہ حسین ہے, رسول کا نواسا حسین, زندگی بانٹنے والا حسین, حیات دینے والا حسین, دعائیں دینے والا حسین. وہ حسین جو کربلا میں اپنی ماں بہنوں کو ساتھ اسی کے لیے آیا کہ میں جنگ کرنے نہیں آیا, میں حیات بانٹنے آیا, میں حق و باطل میں فرق بتانے اور اس کو سمجھانے آیا. اور آج میرے عزیزوں وہ وقت ہے کہ جس وقت عصر میں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کائنات کا بڑا کڑا وقت ہے, عاشورے کا وقت عصر, کہ جس وقت ایک بہت بڑے عالم نے جملہ کہا, اور وہ جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر رسول کو پہچان لیا جاتا تو کبھی بھی حسین کا گلا نہ کٹتا, کبھی بھی حسین کا گلا نہ کاٹا جاتا اگر رسول پہچان لیے جاتے. چونکہ رسول کو امت نے نہیں پہچانا تو وارث رسول کا گلا کاٹ دیا گیا. اس عالم میں کاٹا گیا کہ 72 لاشیں اٹھا اٹھا کے حسین تھک چکا ہے. صبح سے لاشیں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں حسین. اور اب تو عصر سے کچھ ساعت پہلے قیامت تو اس وقت ہو گئی کہ جب علی اصغر ہمک کر جھولے سے زمین پر آ گیا. جیسے ہی حسین خیمہ گاہ میں واپس آئے تو پوچھا زینب رو کیوں رہی ہو؟ تو پتہ ہے زینب نے کیا کہا؟ کہ بھیا جیسے ہی تم نے استغاثہ بلند کیا, نہ صرف یہ کہ علی اصغر نے جھولے سے اپنے کو زمین پہ گرایا, بلکہ علی اصغر گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے خیمے کے دروازے تک جا رہے تھے, جیسے بچہ میدان کی طرف جانا چاہتا ہے. حسین چیخ مار کے رو دیے, بچے کو اٹھایا, گلے سے لگایا اور کہا رباب بچہ پیاسا ہے, علی اصغر پیاسے ہے, لاؤ رباب لاؤ, میں علی اصغر کو پانی پلا کے لاتا ہوں, شاید کسی کو رحم آ جائے, شاید کسی کو رحم آ جائے. بس ختم ہو جائے گی اسی منظر پر تقریر. ماتمیوں سے کہوں گا مجھے 2 منٹ دے دینا تاکہ میں یہ روایت پڑھ سکوں. صرف ایک روایت ہے اور روایت بھی بالکل دور تازہ کی روایت ہے. لکھا یہ ہے, ایک ہندوستان کی تاریخ لکھنے والے نے, علی اصغر کا ہی ذکر ہے, اسی پہ تقریر تمام ہو جائے گی. ہندوستان کی تاریخ لکھنے والے نے ایک واقعہ لکھا کہ جب وائس رائے کا دور ہوتا تھا پری پارٹیشن, تو اس میں ایک نیا وائس رائے انگلینڈ سے بھیجا گیا. کلکتہ میں اس کو رپورٹ کیا گیا, وہاں پر وہ آیا, اس کو گھر دے دیا گیا. وہ اپنی فیملی اپنے خاندان کے ساتھ آیا. اس کی ایک بیوی تھی اور گود میں اس کے چھوٹا سا بچہ تھا, دودھ پیتا بچہ. آ گئے کلکتہ میں. اس بیوی نے وائس رائے سے اپنے شوہر سے کہا تم تو اپنے دفتری معاملات دیکھو گے, میرے حوالے کوئی گائیڈ کر دو تاکہ وہ مجھے بتائے کہ اس علاقے کے رسم و رواج کیا ہے. گائیڈ کر دیا گیا, گاڑی بھی ساتھ ہو گئی. اب یہ صبح وائس رائے کی بیوی اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کے گائیڈ کے ساتھ گاڑی پہ نکل جاتی تھی. جگہ جگہ بتاتا تھا یہ فلاں مندر ہے, یہ فلاں گرجا ہے, یہ فلاں گردوارا ہے. کوئی جلوس آتا ہوا دکھائی دیا, کہاں یہ جنماشٹمی ہے, یہ رام کا جشن منایا جا رہا ہے. وہ لکھتی رہتی تھی اور اس کی ڈائری تیار ہوتی گئی. ایسے میں ایک دن یہ باہر جا رہے تھے تو راستہ روک لیا گیا. کہا بھائی راستہ کیوں روکا؟ کہ سامنے سے ایک جلوس جا رہا ہے. اس نے کہا جلوس؟ کیسا جلوس؟ کہا کہ یہ مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے شیعہ, ان کا جلوس ہے. اس نے کہا رک جاتے ہیں. عورت نے کہا رکتے ہیں, دیکھتے ہیں کیسا جلوس ہے, کیا ہے. سب سے پہلے اس عورت نے دیکھا کہ جلوس کے آگے آگے ایک فلیگ ہے, ایک جھنڈا ہے, ایک علم ہے جس پہ پنجہ لگا ہوا ہے, اس پہ نیچے کچھ پٹکے پہ لکھا ہوا ہے. اس عورت نے گائیڈ سے پوچھا یہ علم کیسا ہے, کس چیز کی علامت ہے؟ اس نے کہا یہ کہتے ہیں کہ کربلا میں حسین کا لشکر تھا جسے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا. اس لشکر کا ایک سپہ سالار تھا, اس کا نام عباس تھا. یہ عباس کا علم ہے, اس کی شبیہ ہے جو یہ آج بھی برآمد کرتے ہیں. اس نے لکھ لیا, علم برآمد ہو گیا. اس کے بعد اس نے دیکھا ایک تابوت برآمد ہو رہا ہے. اس نے کہا یہ صندوق, یہ کوفن کیسا ہے, یہ تابوت کیسا ہے, اس میں تو جنازوں کو لٹایا جاتا ہے. کہا یہ لوگ کہتے ہیں کہ حسین کو غسل و کفن نہ دیا جا سکا, حسین کو دفن نہ کیا جا سکا. اگر ہم ہوتے تو اس شان سے تابوت اٹھاتے حسین کا, ایسے حسین کی تدفین کرتے. اس نے لکھ لیا. پیچھے اس نے دیکھا کچھ بچے ہیں, ہاتھ میں ان کے ٹرے ہے, ٹرے پہ شمع روشن ہیں, چراغ روشن ہے, مہندی رکھی ہوئی ہے, میوے رکھے ہوئے ہیں. اس نے کہا یہ مہندی کیسی ہے؟ کہا یہ کہتے ہیں کہ کربلا میں ایک 13 برس کا دولہا بھی تھا.
اس کی ماں کو ارمان تھا کہ اگر بچہ بچ جاتا تو اس کی شان سے شادی کر دی. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اس بیوی کے دل کے ارمان کو ایسے پورا کرتے ہیں کہ اگر ہم ہوتے تو اس شان سے مہندی اٹھاتے. اس نے یہ لکھ لیا. ایک ایک تبرک آتا گیا, یہ لکھتی گئی لکھتی گئی لکھتی گئی. ایک وقت اس کو حیرانی ہو گئی کہ آخر میں ایک چھوٹا سا جھولا آتا ہوا دکھائی دیا. چھوٹا سا جھولا. سب انسان بیٹھے ہو نا یہاں میرے سامنے, تو جیسے ہی جھولے کا تذکرہ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی آنکھ نہیں ہے کہ جس سے آنسو نہ چھلک آئے. اب میں تمہیں سنانے جا رہا ہوں روایت اور اسی پہ گفتگو ختم ہو جائے گی. چھوٹا سا جھولا آتا ہوا دکھائی دیا. اس عورت نے پوچھا جھولا, یہ جھولا کیسا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی گود میں بھی تو چھوٹا سا بچہ تھا نا. تو جھولا تو ایک عالمی استعارہ ہے, یعنی جس فرقے سے بھی تعلق رکھنے والی ماں ہوتی ہے وہ جھولے کو پہچانتی ہے. ممتا تو سب کی مشترک ہوتی ہے. وہ لرز گئی. اس نے کہا یہ جھولا کیسا ہے؟ کہا یہ کہتے ہیں کہ حسین کا ایک 6 مہینے کا بچہ تھا, علی اصغر. کہا اچھا تو کیا ہوا؟ کہ وہ بچہ بھی پیاسا تھا, 3 دن سے وہ بھی پیاسا تھا, دودھ بھی اس کو میسر نہیں تھا. ایک بار وہ بچہ تڑپ تڑپ کے رو رہا تھا. یہ کہتے ہیں کہ حسین اس بچے کو گود میں اٹھا کے فوج اشقیہ کے سامنے لے گئے. اس نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ بچے کو لے گئے سامنے تو یقیناً کسی نے پانی پلایا ہوگا. کہا نہیں, یہ کہتے ہیں وہاں اس وقت بھی بچے کو پانی نہیں ملا. کہا پھر کیا ہوا؟ اب اس نے کاغذ اور قلم رکھ دیا. اب کچھ لکھتی نہیں ہے, اب صرف پوچھ رہی ہے. اس لیے کہ خود بھی تو ممتا لیے ہوئے ہے نا, خود بھی تو ماں ہے نا, خود بھی تو گود میں اس کے 6 مہینے کا بچہ سو رہا ہے. اب اس نے کاغذ اور قلم رکھ دیا. کہا پھر کیا ہوا؟ اب یہ کیا کہتے ہیں؟ کہا یہ لوگ کہتے ہیں کہ حسین لے گئے, حسین نے بچے کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا. بچہ تڑپنے لگا. اب یہ تڑپ کے کہتی ہے اچھا جب بچہ تڑپ رہا تھا تو یقیناً کسی کو رحم تو آیا ہوگا, کسی نے پانی دیا ہوگا. کہا نہیں, اس وقت بھی پانی نہیں ملا. حسین نے بچے کو دوبارہ گود میں اٹھا لیا. کہا اچھا پھر بتاؤ کیا ہوا؟ کہا یہ کہتے ہیں کہ حسین نے بچے سے کہا تم خود ان کی طرف نگاہ کر کے بتاؤ تم کتنے پیاسے ہو. کہا اس بچے نے, یہ لوگ کہتے ہیں اس بچے نے چھوٹی سی زبان اپنے ننھے ننھے ہونٹوں پر پھیری. جیسے ہی بچے کی حالت دیکھی فوج اشقیہ منہ موڑ موڑ کر رونے لگی. اب یہ عورت خوش ہو گئی. اس نے کہا اچھا لوگ رونے لگے تو یقیناً اب تو کسی نے پانی دے ہی دیا ہوگا. کہا نہیں, یہ لوگ کہتے ہیں اس وقت بھی پانی نہیں ملا. تو جھجلا کے کہتی ہے پھر بتاؤ ہوا کیا؟ کئی روایت یہ بتاتی ہے کہ ایک بار جو فوج اشقیہ کا سالار تھا اس نے اپنے ایک تیر انداز کو بلایا اور کہا آ اور حسین کے اس کلام کو قطع کر دے. یہ عورت اس کا دل دھڑکنے لگا کہ اب یہ کیا کہنے جا رہا ہے. اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا اس شخص نے کمان میں تیر کو جوڑا اور تیر نشانہ تھا اسی بچے کا. تو اب یہ عورت تڑپ کر کہتی ہے کہ تو جس خدا کو مانتا ہے تجھے اس خدا کی قسم تو یہ نہ کہنا کہ تیر چل گیا. اس نے کہا خدا کی قسم یہ کہتے ہیں کہ تیر چل گیا, تیر بچے کے گلے پر لگا. روایت نے لکھا عورت بے ہوش ہو گئی, صرف سن کر بے ہوش ہو گئی. تو سلام کرو ام رباب کو جس نے بچے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا اور ایک جملہ کہا علی اصغر تجھے تو اس تیر سے مارا گیا جس سے جانوروں کو مارا جاتا. یا حسین 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 یا حسین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا زوال درسگاہ حسین ہے نہ جس کی کوئی مثال ہے, نہ
جس کی کوئی نظیر ہے وہ بے مثال شہنشاہ حسین حسین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بلا زوال ترسگا حسین حسین ہے حسین دین کا شباب ہے حسین درد کی کتاب ہے حسین دین کا شباب ہے حسین درد کی کتاب ہے کفن کے بند کھول کر کفن کے بند کھول کر بلایا جس کو ماں نے خود وہ فاطمہ کا لاڈلا حسین حسین ہے تڑپ چکی شبیہ مصطفیٰ مگر حسین ہی ڈٹا ہوا تڑپ چکی شبیہ مصطفیٰ مگر حسین ہی ڈٹا ہوا پسر جوان کی لاش پر پسر جوان کی لاش پر جو مطمئن کھڑا رہا یہ وہ خلیل کربلا حسین حسین ہے اپنے خون کا غسل ملا کفن ہے جس کا خاک کربلا اپنے خون کا غسل ملا کفن ہے جس کا خاک کربلا کفن بہن نہ کر سکی کفن بہن نہ کر سکی جو دھوپ میں پڑا رہا یہ وہ غریب کربلا حسین حسین ہے دس دان کوئی مینو ہے کیڑے وطنوں دس اکبو لکھ لکھ میں چٹھیاں پاواں تیرے گانے تیرے ویرن تیرے گانے تیرے ویرن او جڑی نے لے بنا نانا میرے ویر ملا نانا میرے ویر ملا نانا میرے ویر ملا نانا میرے ویر ملا ہو گئے نے کیوں جدا نانا میرے ویر ملا نانا میرے ویر ملا نانا میرے ویر ملا میں کو آنکھ دا سی چاچا بال پا